اسوہ حسنہ کے پیکر رسول خدا وہ ہیں صدر علی وقار، جو رؤوف الرحیم بھی ہیں، انکا لعلی خلق عظیم بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ہر شعبے میں عالم انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ کے پیکر ہیں، کہ وہ رسول خدا جو کبھی بکریاں چرائیں تو کبھی تجارت کو ذریعہ معاش بنائیں، وہ رسول خدا جن کی تلاش میں کبھی بحیرہ راہب گھومیں تو کبھی سرداران قریش جھومیں، وہ رسول خدا جو کبھی شب ابی طالب کی سختیاں برداشت کرے تو کبھی الیوم یوم الملحمہ کہ آج تو بدلے کا دن ہے کہ جواب میں کہیں الیوم یوم المرحمہ نہیں، بلکہ آج تو رحم و کرم کا دن ہے اور اپنے ازلی دشمنوں کو معافی کا پروانہ تھما دیں۔ جی ہاں جناب والا، ان رسول خدا کی تمام تر شفقتیں دیکھ کر عالم انسانیت کا ہر ایک فرد یہ کہہ اٹھتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اقوام عالم کی کامیابی نطشے اور روسوں کے فلسفوں میں نہیں بلکہ رسول خدا کے اسوہ حسنہ میں مضمر ہے صدر علی وقار، کیونکہ تاریکیوں کو ختم کرنے والے اور روشنیوں کے علم بردار تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی سیرت طیبہ تمام انسانی صفات کو خود میں سموئے ہیں، کہ بدر میں توکل کرنا حضور کا اسوہ حسنہ، احد میں صبر کرنا حضور کا اسوہ حسنہ، خندق میں تدبیر کرنا حضور کا اسوہ حسنہ، خیبر میں حملہ کرنا حضور کا اسوہ حسنہ، حدیبیہ کے مقام پر سیاست کے ذریعے فتح مبین حاصل کرنا حضور کا اسوہ حسنہ، حنین میں انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب کی صدائیں لگاتے ہوئے ڈٹ جانا حضور کا اسوہ حسنہ۔ جی ہاں صدر علی وقار تہذیب و تمدن سے لے کر معیشت و معاشرت تلک ہر جگہ فلاح حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنانے میں ہی نظر آتی ہے، کہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ایک گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، سیرت ہے تیری جوہر آئینہ تہذیب، روشن تیرے جلووں سے جہان دل و دیدہ۔ شکریہ۔